سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عظمت اور شان سے نوازا۔ اس آیت مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان کی ہے کہ اپنے محبوب کو حکم دیا ہے، وَاذْكُرْ اذکر، یہ فعل امر ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اپنے آخری پیغمبر کو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں قرآن مجید میں آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی ایک جگہ پر نہیں، بہت سے مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی شان کا ذکر کیا ہے، ان کی عزت و عظمت کا تذکرہ کیا ہے، ان کی رفعت و بلندی کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس انداز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان کا تذکرہ کیا، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا، لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھ کر اپنی سیرت کو سنوار لیں، ان کے عقائد کو دیکھ کر اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک، اپنے پروردگار کے بڑے ہی فرما بردار تھے۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ میرے ابراہیم علیہ السلام جس مقام پر، جس جگہ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کرتے رہے، بیت اللہ کے بنیادوں کو بلند کرتے رہے، فرمایا اس مقام کو جائے نماز بنا لو، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ہے، شان ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے مقامات سے نوازا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو عظمت اور شان عطا کی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش میں، اس امتحان میں 100/100 نمبر حاصل کیے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ ان کی سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ اکبر، کبھی باپ کا سامنا ہے، کبھی قوم کا سامنا ہے، کبھی وقت کے بادشاہ کا سامنا ہے، کبھی ہجرت کر رہے ہیں، کبھی اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، اور کبھی اللہ نے بیٹا دیا ہے تو حکم ہوا ہے کہ ان کو وہ جنگل بیابان میں چھوڑو، اللہ اکبر۔ کبھی بیت اللہ کو بلند کرنے کا حکم ہے، بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم ہے، اور کبھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ہے۔ کوئی ایسا موقع ہے ہی نہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک کی نافرمانی کی ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلند مقام دیا ہے، جد الانبیاء بنایا ہے، خلیل اللہ بنایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی، وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بعد
اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ہیں تمام کے تمام انبیاء اور رسل ان کی اولاد سے آئے ہیں، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کے اسوہ کو ہمیں اپنانا چاہیے، ان کی سیرت کے مطابق ان کی حالات زندگی کو پڑھ کر ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ نے ان کی ملت، ان کے دین کی اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ